باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ میں حضور ہی آخری نبی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے۔ حضور کے مبارک لبوں کے بارے میں امام احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ سنیں جی، ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کا عقیدہ یہ تھا۔ اب اس کو سنیے گا ذرا۔ فرماتے ہیں وہ گل ہیں، وہ گل ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کے مبارک لبوں کے بارے میں کہا، فرماتے ہیں وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ فرماتے ہیں جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں پھول جو ہے وہ حضور کے مبارک لبوں سے جھڑ رہے ہیں، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ اور آگے فرماتے ہیں گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن خود گلاب کے اندر ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ حج پہ گئے ہوئے تھے۔ اتفاق یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت بھی حج پہ گئے ہوئے تھے اس وقت۔ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں نا، بہت پیچھے چلے جائیں ہم، مدینہ منورہ مسجد نبی شریف حضور کا مبارک روضہ، اس کا جو پرانا نقشہ تھا نا، روضہ مبارک کے سامنے 2 کھجور کے درخت تھے، اگر کسی نے دیکھے ہوں تو بہت پرانی بات ہے۔ تو وہ ہندوستان کے جو شاعر گزرے وہ حج پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کھجور کے درخت حضور کے روضہ کے سامنے کھڑے ہیں تو انہوں نے ایک شعر کہا، تخیل باندھا، ایک شعر کہا۔ کیا کہا؟ اب وہ درختوں کو ذرا وہ تصور میں لائیے گا۔ انہوں نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے۔ میں دیکھنے میں تو یہ درخت لگتے ہیں جو حضور کے مبارک روضے کے سامنے کھڑے ہیں، کھجور کے درخت۔ میں کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے بڑی داد دی، میں کیا تخیل باندھا ہے، کیا بات کی ہے آپ نے، واہ واہ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت حج پر گئے ہوئے تھے، کسی نے جا کر اعلیٰ حضرت کو یہ شعر سنا دیا، میرا جی فلاں شاعر آئے ہیں، انہوں نے یہ شعر کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم جوش میں آیا اور میں بلاؤ اسے۔ جب اسے بلایا گیا، محبوب کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی ہے۔ لیلا کی کیا اوقات ہے میرے محبوب کے سامنے، تجھے عقل نہیں ہے؟ میں حضور غلطی ہو گئی، میری اس طرف توجہ نہیں گئی، فرمایا اصلاح کرو اپنی شعر کی، خود فرما دیں اصلاح پھر۔ فرمایا تمہارا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے، دوسرے مصرے میں اصلاح ہوگی۔ پہلا مصرع کیا تھا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نہیں، پہلا شعر تو درست ہے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، دوسرے میں اصلاح ہوگی۔ پھر دوسرا اعلیٰ حضرت نے کہا، فرمایا کچھ ہی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، فرمایا فرشتے کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر آج بھی لوگ ہوتے ہیں نا، میلاد نہیں منانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ہاں جی، میں نہیں اچھا یہ اعلیٰ حضرت نے اشعار کہے، میں نہیں کہہ رہا، میں صرف پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، حضور کا اعلیٰ حضرت نے کہا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ میں حضور کے ذکر سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے تو شیطان کو چھیڑنے کی اپنی عادت بنا لیجئے، ہر وقت حضور کا ذکر کیجئے، ہر وقت حضور کا نام لیجئے۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اگر اس سے کسی کے دل جلتے ہیں تو وہ جل جائیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، حضور کا کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام،
جان کافر پہ قیامت کیجئے. کسی شخص نے نا حضور کو یتیم کہہ دیا، جمعے کی تقریر میں یا کسی اور جگہ تقریر کے اندر حضور کو یتیم کہہ دیا. امام احمد رضا کا قلم پھر جوش میں آیا، قلم اٹھایا آپ نے، جوش میں آیا، فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار، کل کے رضا ہے خنجر خون خار. فرمایا احمد رضا کا جو قلم ہے نا اس کو عام نہیں سمجھنا، یہ صرف لکھتا ہی نہیں ہے، یہ صرف لکھنے کا کام نہیں کرتا. کل کے رضا ہے خنجر، فرمایا یہ خنجر بھی ہے، اور خنجر وہ نہیں ہے جس سے صرف سیب کاٹتے ہیں یا فروٹ کاٹتے ہیں. فرمایا نہیں، کل کے رضا ہے خنجر خون خار. احمد رضا کا قلم وہ خنجر ہے کہ جو خون پیتا ہے، اور دیکھ دیکھ کے نہیں چلتا، پھر ہاں دیکھ دیکھ کے نہیں چلتا. میں کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار. میں یہ ایسے چلتا ہے جیسے بجلی چلتی ہے. پھر جب دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت، دشمنان دین کے بارے میں فرمایا، میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. کیوں؟ احمد رضا کی ذات تو بہت دور ہے، احمد رضا کے قلم کا مقابلہ بھی تم نہیں کر سکو گے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، یہ بجلی سے بھی تیز چلتا ہے. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں، نہ شر کریں. اور اپنا تعارف اعلیٰ حضرت نے خود کروایا، اعلیٰ حضرت نے اپنا تعارف خود کروایا. احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے. کیا ہے؟ احمد رضا کون ہے؟ شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور جس کے شہد کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. کا میلاد نہیں مناؤ، ماذا تم تو دنیا میں کہتے ہو. ہمارا احمد رضا کیا کہتا ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. دنیا تو دنیا، احمد رضا یہ کہہ رہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور فرمایا جلتے رہو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو، دشمن، حضور کے دشمن، جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں. کہتے ہیں جنت کے اندر جو بلبلیں ہیں نا، جنت کے اندر یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا. جنت کی جو بلبلیں ہیں وہ جب ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف جاتی ہیں نا، وہ اور کچھ کہیں یا نہ کہیں اتنا ضرور کہتی ہوں گی. جو دنیا میں بڑے بڑے عاشق آئے، بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا، حضور کے جناب والا عشق کے جناب والا نعتیں بھی لکھی، بڑے انہوں نے کام کیے. فرماتے ہیں وہ بلبلیں اتنا ضرور کہتی ہوں گی جو کام احمد رضا نے کیا دنیا میں وہ کام کسی نے نہیں کیا. تو اعلیٰ حضرت وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے جناب والا ڈنگ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، جن کے شہد کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. بڑا اللہ نے آپ کو نوازا. آپ کا کردار بالکل شریعت کے عین مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے اندر ڈوبے ہوئے آپ عاشق صادق، عاشق رسول تھے. ایک با کردار انسان، ایک بلند پایا شخصیت، بہت بڑی مرتبے کی حامل، بہت بڑے مقام کی حامل. آخر میں پھر کیا کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. صحابہ کے عمل کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.